نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج کی ہماری سٹوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی۔ آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ باتیں ہیں اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک ٹیسٹ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ پہلا ٹیسٹ کیا تھا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑاؤ، تو وہاں پر چھوڑ آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں وہ چیز بری بھی معلوم ہو رہی ہو، اچھی نہ لگ رہی ہو، اور ہمیں اس ٹائم مشکل پیش آ رہی ہو اس کام میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اس میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ ہی جانتا ہے، تو کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں وہاں پر شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے تو اتنے عرصے بعد، جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اتنے عرصے بعد بیٹا ہوا، تو میں کیسے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑاؤں؟ تو لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ایسے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اتنے زیادہ احکامات دیے اور اتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں، تو جن پر ہم نے عمل کرنا ہے لازمی۔ تو آپ لوگوں نے قرآن پاک ماشاءاللہ سے ایک دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بھی قرآن پاک لازمی پڑھیے گا۔ یہ آپ کی زندگی کا ٹارگٹ ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھیں، اور پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں، آپ سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ اس کو ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کو قرآن پاک کی باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے، ان کی باتیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، یہ باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، وہ مکہ میں واپس آئے۔ جب مکہ میں آئے تو اپنے بیوی کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ کچھ بڑے ہو چکے تھے اس ٹائم۔ حضرت حاجرہ جب وہاں پر تنہا تھیں، پانی ان کو مل گیا، تو اس کے بعد قافلے والے آئے، مختلف قافلے گزرا کرتے تھے، تو جب انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں پر بسیرا کر لیا، اور پانی پر جو اختیار تھا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہی تھا، تو وہ ان سے لے کر یہ پانی وغیرہ پیا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پر انہوں نے بسیرا کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی شروع ہو گئی، آبادی ہوئی، وہاں پر لوگ بسنے لگے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیوی بچے بالکل صحیح سالم حالت میں موجود ہیں، اور ساتھ آبادی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ انسان تنہا رہے تو اس کو خوف آتا ہے، تو وہاں پر تنہائی کا خوف بھی نہیں رہا۔ تو اپنے بیٹے کو آ کر دیکھا، انہوں نے بیوی سے ملے، بہت خوش ہوئے۔ تو چھوٹے بیٹے تھے، بھاگتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور اپنی والدہ کے ساتھ باہر بھی جایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں خوشی خوشی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے، تو ان کو سچے خواب آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے دوست بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں خلیل اللہ کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دوست۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس کام کا انہیں خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریں، اور ایک دن نہیں، یہ کئی دن ان کو خواب آتا رہا۔ جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے، تو وحی کی قسمیں، وحی دیکھیں فرشتے کے ذریعے سے بھی آتی ہے، اور وحی جو ہے وہ انبیاء کو خواب میں بھی آتی ہے، خوابوں میں بھی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں جو دیکھ رہے تھے، تو اس کا ذکر انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ لو تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ تو بیٹے، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا تھا، ان کا کتنا پیارا جواب تھا۔ انہوں نے کہا ابا جان، وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
اتنی پیاری بات کہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لے لی، مینا کے مقام پر پہنچے۔ مینا جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، اگر آپ کے گھر میں سے کسی نے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مینا کے متعلق ساری باتیں، تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں بہت پیارے انداز میں طریقوں میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم پکچر بھی شیئر کر رہے ہیں کہ مینا کیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وہاں پر انہوں نے ارادہ کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے انسان خود ہی زمین پر لیٹ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ چھری ان کے گلے پر رکھ دی اسماعیل کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا، صرف ٹیسٹ لینا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کہ اولاد کی اپنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا لیٹ گیا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزما لیا، پرکھ لیا، ان کا ٹیسٹ لے لیا کہ خلیل تو وہی کر گزرتا ہے جس کا اس کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کا حکم ملتا وہ فوراً کرنے کے لیے لگ جاتے، وہی کام کرتے۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور دیا جس کو مینڈھا کہا جاتا ہے۔ یہ بکرا ٹائپ کا ہوتا ہے، دمبا ٹائپ کا۔ تو وہ مینڈھا لے کر آئے اور فرمایا کہ اسے ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح نہیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کو اتنا پسند فرمایا تو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہر مسلمان جو کہ استطاعت رکھتا ہوگا تو وہ یہی کرے گا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو عید الاضحیٰ جب ہماری آتی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، وہ اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل کے بارے میں باتیں تھیں کچھ، اور اب کیا ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصہ کے لیے وہاں سے چلے گئے، مکہ سے چلے گئے، واپس آئے۔ کہاں گئے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا۔ واپس آئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ گھر بنائیں۔ گھر تو بہت تھے مگر عبادت کے لیے کوئی گھر نہ تھا، جسے مسجد کہتے ہیں۔ تو ایسا گھر کوئی نہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں، اور اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے پہاڑوں سے پتھر اٹھائے اور اس کو منتقل کیا، جہاں پر آج کعبہ بنا ہوا ہے اس جگہ منتقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ کتنا بڑا کام ہے! ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کعبہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے کعبہ۔ ہم مکہ کی ویڈیو کوئی دیکھ رہے ہوں یا پھر اگر ہم خود گئے ہوں، ہمارے گھر والے خود گئے ہیں، تو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا پیارا منظر ہے کعبہ کا۔ تو وہاں پر وہ بلڈنگ جو بنی نظر آتی ہے، کعبہ جس کو کہا جاتا ہے مسجد حرام، تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم تعمیر کی، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ تو اب ہم بھی دنیا میں کوئی کام کر رہے ہوں، اپنی کوئی بھی کوکنگ کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، یا پھر اپنی مما کی ہیلپ کروا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ لاسٹ ٹائم سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے ذکر کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے جو ہم نے کرتے رہنا ہے، ہماری زبان ان اذکار سے تر رہنی چاہیے۔ تو دعا بھی کرتے جاتے تھے، اور دعا کیا کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تقبل منا، یہ ہم سے قبول فرما، انک انت، بے شک تو ہی، سمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور یہ دعا بھی ہے بہت پیاری۔ اب ہم نے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام کیا، کسی فقیر کو ہم نے کچھ کھانا دیا،
कोई रस्ते से हमने पत्थर हटाया, कोई भी नेक काम किया, और उसके बाद हमने ये अल्फाज लाजमी कहने हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए मेरे रब मुझसे ये कबूल फरमा। नेक काम करने में हमारी कोई सलाहियत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत दी हुई है, इसमें हमारा कोई बड़ा कारनामा नहीं होता कि मैंने ये नेक काम कर दिया। तो ये भी अल्लाह ताला की ताकत दी हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह ये मुझसे कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ में कबूल फरमाई और काबा में बरकत अता फरमाई। हम लोग हर नमाज में, ठीक है, काबा की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, किबला की तरफ ही हमारा मुँह होता है। तो ये थी इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ बातें। और मुसलमान क्या करते हैं, हज के दिनों में काबा की तरफ जाते हैं, सफ़र करते हैं, काबा का तवाफ़ करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसके पास नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने काबा को बरकत अता फरमाई और इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जानिब से कबूल फरमा लिया। तो अल्लाह ताला हमारे भी नेक अमाल कबूल फरमाए। अच्छा, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे, इनको छोड़कर कहाँ जाते थे, तो वो जिस जगह जाते थे उसका नाम मुल्क शाम था। तो मुल्क शाम था जहाँ पर उनकी दूसरी, आपने पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और भी वाइफ थी, उनका नाम था सारा अलैहिस्सलाम। तो उनसे अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम था इसहाक बेटे का नाम था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे के साथ उन बीवी को शाम में रखा हुआ था। तो एक बीवी जो थी मक्का में रहती थी, हाजरा अलैहिस्सलाम, और एक बेटा भी साथ, दूसरा बेटा इसहाक, और साथ उनकी वालदा सारा, वो रहते थे शाम में क्या किया उन्होंने चाहा कि यहाँ भी अल्लाह ताला का घर बनाएं। तो इसहाक अलैहिस्सलाम ने शाम में अल्लाह ताला का घर बनाया, जैसे उनके वालिद और भाई ने मक्का में अल्लाह का घर बनाया। और ये मस्जिद जो इसहाक अलैहिस्सलाम ने शाम में बनाई वो बैतुल मक़दस है। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके पास आस पास वालों को अल्लाह ताला ने बरकत अता की हुई है। और अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद को भी बरकत दी कि हज़रत जितने भी अम्बिया आए, आपने कितने नबियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो जितने भी नबी आए वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते रहे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे, ठीक है ना, जिन्होंने काबा की तामीर की थी, उनकी औलाद में बहुत दूर आगे जाते 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 बहुत दूर नबी आए। वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका किस्सा हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह ताला ने बरकत दी। कितने अम्बिया भी आए इनमें और बादशाह भी आए। जैसे बादशाह का जिक्र मिलता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो इनकी बादशाहत का जिक्र मिलता है। तो ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हज़रत इसहाक के बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे हुए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो कि उनके नहायत ही फरमाबरदार थे। कैसे उनसे दूर हुए, इंशाअल्लाह ताला कुछ अगले सबक में हम कुछ बातें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की और फिर उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पढ़ेंगे, जिसको कुरान पाक में सबसे अच्छा किस्सा कहा गया है, अहसनुल क़सस कहा गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में हम पढ़ेंगे। आज के सबक की जो अहम बातें आपने सीखी वो आपने अपने सबक में मुझे बतानी है कि आपने क्या क्या सीखा है, अपने होमवर्क में लिखी हों कि मुश्किल के वक्त में क्या करना है और नेक काम करने के बाद हमने क्या अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और ज़िंदगी में जितने भी हम पर मुश्किल मराहल आएंगे वहाँ पर अल्लाह ताला हमसे हमारा टेस्ट ले रहा होगा, तो उस टाइम हमने उस टेस्ट में कामयाब होने के लिए सब्र करना है, शुक्र करना है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नेक बंदों में से चुना कि हम जो है वो बेहतर और अच्छा टेस्ट देने वाले बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर।